نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے محترم، آج ہم ایک ایسا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں ایسا واقعہ اور مسلمانوں کے تاریخ میں ایسا حسین اور ایسا خوبصورت منظر بہت کم ہی دیکھنے کو ملی ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنی من کی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے۔ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے پیار نہیں، آپ کی مبارک زندگی، آپ کے مبارک طریقوں سے محبت نہیں، اور آپ کے مبارک دین کو لائے ہوئے مبارک دین سے محبت نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کی پیروی اور شیطان کی پیروی کر بیٹھا ہے۔ میرے دوستوں، یہ واقعہ یوں ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک لشکر مصر کے لیے گیا۔ ایک لشکر مصر کے لیے امیر المومنین نے روانہ کیا، اور وہ لشکر مصر میں جا کر کے قیام پذیر رہی۔ کچھ دنوں کے بعد مصر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا، مصر سے باہر دوسرے ملک کی طرف رخ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو مصر کے گورنر نے، اس فوج کے گورنر نے، اس فوج کے سپہ سالار نے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط بھیجا، ایک خط میں تحریر کر کے بھیجا۔ وہی بات میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، مسلمان کبھی ایسا ہوا کرتے تھے، مسلمان کبھی اپنی نگاہوں کی ایسے حفاظت کیا کرتے تھے، مسلمان کبھی قرآن کریم پہ ایسا عمل کیا کرتے تھے، مسلمان کبھی اللہ رب العالمین سے ایسی محبت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے ایسا خوف کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے ایسے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے آقا، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ قربان ہونے کا جذبہ، آپ کے دین پہ چلنے کا جذبہ کبھی مسلمانوں میں یوں ہوا کرتا تھا۔ تو اس فوج کے گورنر نے، فوج کے سپہ سالار نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر کے بھیجا، اور خط میں لکھا، امیر المؤمنین، ایک مسئلے میں ہم گرفتار ہیں، ایک فتنے میں گرفتار ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ہمیں اس مکان سے، مصر سے باہر نکل کے جانا ہے، اور جس راستے سے جانا ہے اس راستے پہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو میک اپ کرا کر کے، اپنی جوان حسین لڑکیوں کو جو تمام خوبصورتی کے
جو تمام لڑکیوں میں چن چن کے لائے ہوئے ہیں، اور راستے پہ ان کو سجا کے اور ناچ گانا کروا رہے ہیں، تاکہ مسلمان اس راستے سے گزرے گا تو مسلمان کے دل میں میل آ جاوے، مسلمان ان لڑکیوں کی طرف مائل ہو جاوے، مسلمان اپنے اس مشن کو چھوڑ کر کے، اپنے مقصد کو چھوڑ کر کے ان لڑکیوں کی طرف مائل ہو جائے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھوایا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، فوج کو اکٹھا کرو، مسلمانوں کو جمع کرو، مسلمانوں کو یکجا کرو، مسلمانوں کو جمع کر کے اللہ رب العالمین کے قرآن کی ایک آیت سنا دو۔ مسلمانوں غور کرو اپنے اندر، ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کا کتنا جذبہ ہے، قرآن کریم پہ اپنی زندگی کو گزارنے کا کتنا جذبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پہ اپنی زندگی اور اپنے ایک ایک اعمال کو، اپنے ایک ایک حرکات کو آپ کے دین کے مطابق گزارنے کے لیے کتنا جذبہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کے جواب میں لکھوایا، فرمایا مسلمانوں کو ایک کرو، مسلمانوں کو جمع کرو، اور جو مسلمانوں کو جمع کر کے اللہ رب العالمین کے کلام پاک کی ایک آیت سنا دو۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے ایمان والے، اے پیارے حبیب، اے میرے محبوب، اپنی زبان سے فرما دیجئے، ایمان والے بندوں کو فرما دیجئے، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اقرار کرتے ہیں زبان سے، جو آپ پہ ایمان لانے والے ہیں، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو ایک اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں، جو ایک اللہ کے لیے نذر و نیاز کرنے والے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب یہ چلا کریں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے ہوئے چلا کریں، اور یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے اسی میں بہتری ہے، ان کے لیے اسی میں بھلائی ہے، ان کے لیے اسی میں کامیابی ہے، ورنہ میں خدا ان کے ہر حال سے باخبر ہوں، ان کے ہر حرکات سے باخبر ہوں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، مجھے ان کے سارے اعمال کی خبر ہے۔ لہذا جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط میں لکھا ہوا تھا، ایسے ہی اس فوج کے گورنر نے مسلمانوں کو ایک کیا، مسلمانوں کو جمع کیا، اور قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کر دی۔ اب مسلمان گزر رہے ہیں، مسلمان نکل رہے ہیں، اس راستے سے گزر رہے ہیں، اور تمام خوبصورت یہودیوں اور عیسائیوں کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈانس گانا بجانا کر رہی ہیں، مسلمان اپنی نظروں کو نیچے کیے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں، سارے مسلمان گزر گئے، اور یہودی عیسائی جوان لڑکیاں ناچتی رہ گئی، اور اپنے طرف ان کو مائل کرتے رہ گئی۔ جب آخری چند لوگ بچے تو لڑکیوں نے فرمایا کیا بات ہے، یہ فوج اندھوں کی تو نہیں ہے؟ اس میں سے ایک مسلمان چل رہا ہے، ایک مومن چل رہا ہے، چلتے چلتے نہ اپنی نظروں کو نیچے کیے ہوئے چل رہا ہے اور نہ اپنی نظروں کو نیچے کرتے ہوئے اس عورتوں کو جواب دیا، ان لڑکیوں کو جواب دیا۔ کیسے کوئی دیکھے، سب کے سب اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، ہمارے لیے یہ عبرت کا واقعہ ہے۔ فرمایا کیسے کوئی نظر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے، کیسے کوئی نظر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے، کیسے کوئی تمہارے طرف مائل ہو سکتا ہے، کیسے کوئی تمہارے ان غلط حرکات کو دیکھ سکتا ہے، کیسے کوئی اس بے حیائی کے منظر کو دیکھ سکتا ہے۔ سب کے سب اللہ کا کلام سن کے آئے ہیں۔
میرے بھائیوں سارے لشکر کے سارے لوگ گزرتے گئے اور کسی نے ایک اپنی آنکھ اٹھا کر کے بھی تھوڑا سا بھی نہ دیکھا. تو آخر جب لڑکیاں پریشان ہو گئیں لڑکیاں حیران ہو گئیں ڈانس کرتے کرتے اور اپنے خوبصورتی کی نمائش کرتے کرتے. تو لاسٹ میں کہنے لگی او لوگو وہ کیسا قرآن ہے جو اتنے بڑے حسن کے نظارے سے روک دے, جو اتنے بڑے بے حیائی سے روک دے, اتنے برے کاموں سے روک دے, جو ہم جیسے تمام حسین اور جمیل لڑکیوں کو دیکھنے سے روک دے. وہ کیسا قرآن ہے, وہ کیسا کلام ہے جو تمہارے دلوں کو ایک دم بالکل ہی جھنجوڑ کے رکھ دے. ایک مسلمان کر رہا ہے, ایک مسلمان چل رہا ہے, چلتے چلتے اس عورتوں کے فوج کو اس قرآن کریم کی اس آیت کو سنا دیا. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جب عورتوں نے لڑکیوں نے قرآن کریم کی ایک آیت سنی, قرآن کریم کی اس آیت کو سنا, میرے بھائیوں وہ چھلانگ لگا بیٹھی. بڑے بڑے عمارتوں سے جس مقام پہ وہ آیت تھی اپنے مکان کو چھوڑ کر کے, اپنے جگہ کو چھوڑ کر کے چھلانگ لگا بیٹھی اور دوڑے مسلمانوں کی طرف. فرمایا اے مسلمانوں, اے لوگوں, چلتے چلو اور ہمیں بھی اپنے لشکر میں ساتھ لے کے چلو, یعنی ہمیں کلمہ پڑھاؤ, ہمیں جو ہے ایمان کی دولت سے نوازو, ہمیں بھی مسلمان میں داخل کرو, ہمیں بھی ایمان میں داخل کرو, ہمیں بھی اپنے جیسا بناؤ, پاک اور صاف سچا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے 250-300 لڑکیاں اس دن مسلمانوں کے کیول اس ایک عمل کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئیں. اور آج مسلمانوں کے گھر کی عزت خود سڑکوں پہ پھر رہی ہے, سڑکوں پہ گھومتی پھر رہی ہے. میرے بھائیوں, کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے کہ غیروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے. آج مسلمانوں نے اپنے ہی گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرنی چھوڑ دی, اپنے ہی بہن بیٹیوں کو انیرا چھوڑ دیا, اپنے ہی بہن بیٹیوں کو بالکل آوارہ چھوڑ دیا. کہاں جا رہی ہو, کس کام سے جا رہی ہو, کوئی سوال نہیں, کوئی روک ٹوک نہیں. تو میرے بھائیوں, ہم اس واقعے سے عبرت لیں کہ کبھی ہمارے وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے. ہمارے عمل کو دیکھ کے, ہمارے جو ہے کاموں کو دیکھ کر کے, ہمارے اخلاق کو, ہمارے تقوی کو, ہمارے پرہیزگاری کو دیکھ کر کے ایمان میں داخل ہوا کرتے تھے.